ایوب بیگ صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، جبکہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک عرصے سے انڈیا اپنے ظلم، جبر اور تشدد کے ذریعے جو ہے اس نے کشمیر پہ اپنا پنجہ گاڑا ہوا ہے۔ تاریخ پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بعض جگہ پہ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مواقع آگے تھے کہ جب پاکستان کشمیر کو آزاد کرانے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ آپ سے یہ تجزیہ لینا چاہوں گا کہ ہماری پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت سے کب اور کہاں کیا غلطیاں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے آج تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکا؟ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری غلطیاں جو ہیں وہ قبل از تقسیم ہی شروع ہو گئی تھی۔ یعنی مسلم لیگ نے بعض ایسے اقدامات کیے جو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موافق نہیں تھے۔ لوگ اس کو بھی شمار کرتے، میں بھی کرتا تھا، لیکن پھر میں نے اس پر جب ڈیپلی غور کیا، یعنی شیخ عبداللہ جب قائد اعظم کو ملنے آئے تو قائد اعظم نے انہیں ملاقات نہیں دی۔ لوگ بہت سارے قائد اعظم کے کرٹکس جو ہیں وہ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ عبداللہ سے ملاقات قائد اعظم کو کر لینی چاہیے تھی۔ شیخ عبداللہ اس وقت کشمیر کے یوں کہہ سکتے ہیں سب سے بڑے لیڈر تھے۔ میں بھی اس بات کے حق میں تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں ملاقات کا موقع دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کشمیر کا ایک لیڈر تھا اور کشمیر کا مسئلہ تھا۔ لیکن جو میں نے اس بات پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، کیونکہ وہ ان کی شخصیت جو تھی وہ انسان شناس تھی۔ وہ سمجھ جاتے تھے یہ آدمی جو میرے سے بات کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، یہ اس کا اندر کیا ہے، یہ مخلص ہے یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعد کے حالات نے بتایا کہ شیخ عبداللہ بالکل قابل اعتماد آدمی نہیں تھا، اور قائد اعظم نے شاید یہی چیز ریڈ کر کے ان سے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کیا۔ اور جیسے کہ آپ دیکھا کہ پہلے شیخ عبداللہ نے دھوکہ دیا، آج تک ان کی فیملی اب کشمیریوں کو دھوکہ دے رہی ہے، کبھی عمر عبداللہ اور کبھی فاروق عبداللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ اس کو غلطی شمار کیا جائے گا، لیکن بہرحال ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اصل غلطی جو مسلم لیگ سے ہوئی یہ تھی کہ جب یہ طے ہوا تھا کہ عوام فیصلہ کریں گے، ہر صوبے کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں الحاق پاکستان سے کرنا ہے یا انڈیا سے کرنا ہے، تو مسلم لیگ نے یہ پرپوزل دے دی جو کانگریس نے فوراً قبول کر لی کہ جہاں تک عام صوبوں کا تعلق ہے وہاں تو عوام جس کے حق میں فیصلہ دیں گے وہ اس کے ساتھ الحاق ہوگا، لیکن جہاں تک ریاستوں کا تعلق ہے، جیسے کشمیر بھی ایک ریاست ہے، جیسے حیدرآباد ایک ریاست تھی، اس طرح اور ریاستوں کے والی یا راجے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ بہت بڑی، یہ ایک ہمالائی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی۔ شاید مسلم لیگ کی نگاہ اس وقت حیدرآباد دکن پر تھی، اس لیے کہ حیدرآباد دکن کے جو والی تھے، نظام کہلاتے تھے، نظام دکن جو تھے وہ مسلمان تھے، آبادی تھی ہندو، اس کے راجہ تھے مسلمان، اور ہندوستان کی امیر ترین ریاست تھی حیدرآباد دکن۔ عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ یہ سوچتی ہو کہ اس سے انڈیپینڈنس کے بعد جن مسائل، فائنینشیل مسائل کا مسئلہ آئے گا وہ حیدرآباد دکن ہمیں مدد کرے گا، عین ممکن ہے، اور بعد میں ایسا ہوا بھی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال انڈیا کہتا ہے کہ راجہ ہری سنگھ نے، کشمیر کے راجے نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا، اور جب آپ نے طے کیا ہے کہ ریاستوں کے راجے جو ہیں وہ الحاق کا فیصلہ کریں گے تو کشمیر کے راجے نے تو ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ بہت سے ہسٹورین جو ہیں وہ کہتے ہیں کوئی الحاق نہیں ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، وہ جعلی دستاویز بنائی گئی تھی، اس نے الحاق نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا میں کشمیر کو آزاد رکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ مسلم لیگ کا ایک فیصلہ تھا جسے کانگریس نے قبول کیا اور انہوں نے پھر استعمال کر لیا۔ وہ جائز تھا یا ناجائز تھا، بہرحال وہ ہر گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ریاستوں کو یہ حق دیا تھا تو کشمیر کی ریاست نے بھارت کے حق میں فیصلہ کیا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ پھر گرداسپور میں کیا ہوا؟ گرداسپور میں ہمارے وہ جو اس وقت مسلمان کہلاتے تھے، یہ قادیانی، انہوں نے دھوکہ دیا۔ اصل میں ان کے دھوکے کو بھی مسلم لیگ کو چاہیے تھا اس کو رد کر سکتے تھے۔ یہ دھوکہ انہوں نے زبانی دیا تھا نا،
عملاً تحریری طور پر تو نہیں تھا، لیکن مسلم لیگ نے اس معاملے میں کچھ نہیں کیا گرداسپور کے معاملے، اور گرداسپور اگر نہ جاتا تو انڈیا کا کوئی زمینی راستہ نہ ہوتا۔ پھر جب 1948 میں قبائلی کشمیر کو فتح کرتے کرتے جموں کے ایئرپورٹ کے پاس پہنچ چکے تھے، تو جو سیز فائر ہو گئی، اور سیز فائر کیوں ہوئی؟ کیونکہ پنڈت نہرو بھاگتا روتا چلا گیا تھا، پہنچ گیا، سیکورٹی کونسل پہنچ گیا تھا۔ سیکورٹی کونسل نے کہا جی آپ جنگ بند کر دیں، سیز فائر کر دیں اور ہم آپ کا کروا دیتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو آج طالبان نہیں کر رہے۔ افغان طالبان وہ مذاکرت کرتے ہیں، ساتھ جنگ جاری رکھتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی یہ فیصلہ ہوتا وہی میں نے عرض کیا نا کہ جو ہے مسلمان کشمیری بھی یا پاکستان بھی بعض مواقع ایسے آئے کہ فتح کے قریب تھے، بالکل دیکھیں اس وقت بالکل جموں اڈے کے قریب پہنچ چکے تھے جب جنگ روک دی گئی۔ اگر یہ ہو جاتا کہ بھی مذاکرت کرو لیکن جنگ جاری رہے گی، آپ مذاکرت آپ فیصلہ کریں، جیسے اب آج افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بھی جنگ جاری رہے گی، آپ مذاکرات جاری رکھیں۔ تو یہ ایک غلطی ہم سے یہ ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ پنڈت نہرو نے انتہائی بودھی قسم کی ایک دلیل پر وہ استصواب رائے کا انکار کر دیا کہ جی پاکستان سیٹوں اور سینٹوں کا جو ہے وہ رکن بن گیا۔ اس سے بڑی غلطی ہوئی 1962 میں ہوئی، جب چین کی اور بھارت کی سرحدی جھڑپیں ہوئیں تو چین نے پاکستان کو میسج دیا کہ آج کشمیر خالی پڑا ہے، وہاں فوج نہیں ہے، آپ کو واک اوور مل جائے گا۔ یہ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامے میں لکھتے ہیں ایک اور چانس مس کیا پاکستان نے، ایک بہت بڑا چانس کیا، اور قدرت اللہ شہاب آدھی رات کو اٹھ کر صدر ایوب کے پاس گئے، اور صدر ایوب کو کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ جنگ ختم ہوگی تو میں مذاکرات کے ذریعے تمہیں کشمیر دلوا دوں گا، پھر پاکستان نے دھوکہ کھایا۔ وہ آج کے امریکی صدر بھی یہی کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ تو مطلب بار بار پاکستان کو، یعنی ہم ایسے مومن ہیں جو ایک سوراخ سے کئی بار ڈسے جا چکے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہاں تک کہا ایوب خان نے کہ تمہیں آدھی رات کو مجھے اٹھا دیا ہے، تم کو نہیں پتہ کہ فوجوں کی موومنٹ کوئی، تمہیں کیا، تم سویلین ہو، فوجوں کی موومنٹ کوئی آسان کام ہوتا ہے۔ تو یہ اس شخص کی بہت بڑی غلطی تھی جس نے اس کو ایک سنہری موقع گنوا دیا۔ پھر 1965 کی جنگ ہوئی، وہ ہم نے بغیر کسی بنیادی تیاری کے کی، یعنی کیا، ہم نے وہاں گریلے داخل کیے لیکن ان کا مقامی آبادی کے ساتھ کوئی ربط نہیں تھا۔ مقامی آبادی کے ربط کے ساتھ اگر کمانڈوز کو وہاں داخل کیا جاتا تو بہت فرق تھا، لیکن اس کا بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد جو ہے انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر پر حملہ کر دیا، اور پاکستان نے کشمیر کا جو کچھ حصہ فتح کر لیا ہوا تھا وہ پاکستان کو پھر وسپائی کر گئی۔ پاکستان اگر اپنے انٹرنیشنل بارڈر کا پہلے کوئی سنبھالا کر لیتی تو وہ کشمیر میں وہ صورتحال نہ ہوتی۔ بہت سی اس حوالے سے پھر شملہ معاہدہ کر لیا۔ شملہ معاہدہ میں پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس کو انٹرنیشنل مسئلے کی بجائے دو طرفہ مسئلہ تسلیم کر لیا۔ اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ بھٹو صاحب کو اس وقت بڑے معاملات تھے، جنگی قیدی واپس لانے تھے، لیکن بہرحال پاکستان نے پہلی دفعہ اس کو دو طرفہ مسئلہ کر لیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان 50 سال سیکورٹی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ نہیں لے جا سکا۔ اب گزشتہ سال 50 سال کے بعد پاکستان کشمیر کا مسئلہ سیکورٹی کونسل میں گیا۔ نتیجہ تو وہی نکلا تھا جو نکلا ہے کہ ہونا تو کچھ نہیں تھا، لیکن بہرحال کوئی شور اور حالت پاکستان نے پا ہی لیا نا۔ تو مطلب کہنا ہے یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سے مواقع جو ہیں وہ گوائے۔ 1965 میں جب جنگ اپنے زور پر تھی تو چائنا نے اپنے ایک آفر کی کہ ہم آپ کو فائٹر طیارے دیتے ہیں، آپ انڈیا سے اس حوالے سے بھی لڑیں۔ ایوب خان کا جواب سن لیجئے، وہ کہتے ہیں آپ دے دیں لیکن ڈائریکٹ ہمیں نہ بھیجیں، آپ ملیشیا کو بھیج دیں، ہم ملیشیا سے لے لیں گے۔ جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ جنگ کیا کریں گے، کہ جنگ کیا کریں گے، تو اگر وہ ڈائریکٹ ہے تو اس سے بھی ہم نے انکار کر دیا۔ چین نے وہ طیارے نہیں دیے۔ تو پھر اس لیے بے تحاشا ہماری فوجی قیادت نے بھی، ہماری سیاسی قیادتوں نے بھی اس طرح کی غلطیاں کی کہ آج بھی کشمیر ہندوؤں کے شکنجے میں ہے۔